السلام علیکم۔ آ، آج میں نے سوچا کہ میں ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ ویڈیو بھی ڈالتا ہوں، کیونکہ جنرلی تو میں ٹیکنیکل ویڈیوز ہی ڈالتا ہوں، سوشل ویڈیوز میں بہت کم ڈالتا ہوں، لیکن آج میں سوچا کہ میں ایک سوشل ویڈیو کی طرف بھی تھوڑا سا کام کروں، کیونکہ وہ ایک جیسا کام کر کے آپ ویسے بھی کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے، تو میں نے کہا تھوڑا سا کووڈ-19 اور میڈیا کا جو اس میں ایک کردار ہے اس کو تھوڑا سا ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے ویسے ہی جو ہے وہ 3-4 جو ہے وہ نیوز کے جو بڑے مشہور نام ہیں ان کی ویب سائٹس میں نے کھولی۔ میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی چلیں ذرا، تو جیسا کہ ایک محسوس بھی ہوتا ہے، یعنی یہ میڈیا والے تو خیر لوگوں کو ایک اپنے ٹرینڈ پر ہی لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یعنی مثلا ایک آدمی اگر تھوڑا سا چیزوں کو ایک دوسرے کے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھے تو اس کو بڑے آرام سے نظر آ جاتا ہے کہ میڈیا ہمیں کون سا میڈیا آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ مثلا تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ-19 ایک پینڈیمک ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ، کہیں پہ تھوڑا سا کم ہے، کہیں پہ تھوڑا سا زیادہ ہے، کچھ لوگوں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے، کچھ نے ابھی کنٹرول نہیں کیا ہے، لیکن ابھی تک سب لوگوں کو بہرحال پوری طرح سے اس کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے۔ لیکن جیسے ٹرمپ کا ایک بڑا اسٹرانگ موقف ہے، بڑی سختی سے وہ چائنا کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ ویسے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹرمپ چائنا کے پیچھے لگا رہے، یعنی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب CNN کے اوپر سب سے بڑی خبر ہے they didn't like to tell the truth. China's top health advisor criticizes Wuhan official. یعنی ووہان میں اسٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں اتنی ساری ویڈیوز بھی بنائی گئیں، لیکن ووہان نے اس کو کافی حد تک سپریس کر لیا، کنٹرول کر لیا، انہوں نے ووہان کو لاک ڈاؤن کیا، پھر ووہان کو دوبارہ کھول دیا۔ لیکن چائنا جو ہے، US جو ہے، یعنی US نیوز ایجنسی، وہ ابھی تک اس سے نکلی نہیں ہے باہر پوری طرح سے۔ یعنی ٹرمپ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ ان کا پریزیڈنٹ ہے، ان کو اس کی بات کو ایک ویلیو دینی بھی چاہیے، لیکن آپ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس ریٹورک سے آپ باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ آپ امریکہ کے اندر کیا حالات ہیں ان کو بھی تو پورٹری کریں، چائنا نے کیا تھا نہیں کیا تھا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی ان کی جو مین سب سے بڑی، جو سب سے پہلی خبر ہے وہ اچھا، دوسری یہاں پہ چھوٹی سی بڑی خبر جو ہے وہ مثلا ماسکو کے بارے میں ہے کہ بھئی چلیں چائنا سے تو آپ کی ایک ہے، ماسکو سے بھی آپ کی ہے، ہمیں وہ بھی پتہ ہے، لیکن یعنی چائنا ایک برائی کی جڑ ہے، ماسکو کے حالات خراب ہو رہے ہیں، امریکہ میں شاید سب ٹھیک ہو رہا ہے مثلا، یعنی اچھا ایک جو یہاں پہ خبر دی بھی ہے لائف اپڈیٹ میں، 8,000 کوارنٹائنڈ اوور نیو چائنا کلسٹر، فرسٹ ڈیتھ ہے نیپال، US ریکارڈ 25,000 نیو کیسز۔ اچھا یہاں پہ یہ آپ دیکھیں اس کو، اس سے آپ کو ایک بڑی اچھی چیز لرن ہوگی کہ میڈیا کس طرح سے چلایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو، چونکہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کوئی آدمی کوئی بھی خبر پڑھتا ہے تو وہ ہر وقت جب آپ ایک خبر کو اسکم کرتے ہیں تو آپ شروع کی 2-3 لفظ پڑھتے ہیں، پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ چائنا سے ریلیٹڈ 8,000 کوارنٹین کا ذکر ہے، میں اس خبر کے اندر نہیں جاؤں گا، اس ایکچوئل خبر کیا ہے میں دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا، لیکن 8,000 کیسز چائنا کے، ایک پہلی ڈیتھ ہوئی نیپال میں، اور US ریکارڈز 25، امریکہ میں 25,000 نیو کیس ریکارڈ ہوئے۔ انہوں نے اس نمبر کو پہلے نہیں رکھا، یعنی کیونکہ میں بھی تھوڑا سا وہی بات ہے سوشل میڈیا سے منسلک ہوا ہوں، تو آپ یہ جو ایک جملے کو آگے پیچھے کرتے ہیں، یہ کوئی، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ کوئی جلد بازی میں یا غلطی سے یا کسی نارمل اس سے نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کیا لکھنا ہے اور میں نے بعد میں کیا لکھنا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ جو چیز پہلے لکھی جاتی ہے وہ چیز زیادہ لوگ اس کو پڑھیں گے، اور چیز بعد میں لکھی جاتی ہے وہ کم لوگ پڑھیں گے۔
US کے کیسز 25,000 ہیں، یہ بڑا نمبر ہے. ٹیکنیکلی اگر ویسے دیکھا جائے تو بڑا نمبر پہلے لکھنا چاہیے. یہ ایک بڑی خبر ہے، یعنی یہ پہلے لوگوں کو بتانی چاہیے، چھوٹی خبر بعد میں آئے گی. لیکن چونکہ بڑی خبر US کے بارے میں ہے تو اس کو پیچھے کر دیا گیا تاکہ وہ کم لوگ دیکھ سکیں. تو اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. مثلا اچھا، اس پورے میں ابھی تک ہم دیکھیں تو کوئی ایسی خاص امریکہ کے بارے میں بری خبر ہمیں یہاں تک نظر نہیں آتی ہے. تو ایک جو تھوڑی سی خبر ہے کہ جی US ریلائز آن انڈیا فار جنرک ڈرگس، یہاں پہ بھی آپ مزے کی بات دیکھیں تو چائنا کو ہی انڈلج کیا جا رہا ہے کہ جی US تو کو اگر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس میں چائنا ان کو کنٹرول کرتا ہے. تو یعنی بتایا کچھ نہیں، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، لیکن ایک تھوڑا سا ہنٹ دے دی کہ جی چائنا جو ہے وہ کوئی بھی خرابی ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کر سکتا ہے. تو اب ہم نیچے بھی آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص، یعنی یہ امریکن نیوز پیپر ہے بیسیکلی، لیکن اس میں امریکہ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ خاص خبریں نہیں ہیں. اس میں زیادہ خبریں یعنی جو اس کا سٹارٹ ہے وہ چائنا اور US کے بارے میں ہے، چائنا اور رشیا کے بارے میں. اور ہم آگے چلے جاتے ہیں تو اس میں ابھی تک ہمیں کوئی وائٹ ہاؤس ریمپس اپ PR کیمپین ٹو امپروو ٹرمپس امیج. تو ٹرمپ یعنی امریکہ کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ٹرمپ کی امیج کو بہتر بنانا ہے صرف، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لوگ امریکہ میں مر رہے ہیں، کرونا کے کیسز نکل رہے ہیں، مسائل بہت ہیں، لیکن ان کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے. یعنی تو اب ہم امریکہ سے نکل کے تھوڑا سا BBC کی طرف جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ BBC کا جو ہے وہ تعلق اصل میں، یعنی BBC بھی انٹرنیشنل ہے CNN کی طرح، ایک انٹرنیشنل خبریں ہی دیتی ہے، لیکن BBC بہرحال برٹش ہے. اور یورپ کی ایک بیٹر پکچر، یعنی لوگوں کے سامنے یورپ کا اس وقت کرونا سے کیا حال ہے، وہ میں خود اس طرح کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی وہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا. لیکن سب سے بڑی خبر ہے وہ کیا ہے، ڈیموکریٹکس پروب ٹرمپس فائرنگ آف واچ ڈاگ. یعنی اس وقت BBC کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ٹرمپ نے جو ایک واچ ڈاگ کو فائر کر دیا ہے. اچھا، یہ جو ٹرمپ نے واچ ڈاگ کو فائر کیا ہے، یہ خبر ہمیں یہاں نظر نہیں آئی کہیں پہ بھی. یعنی اگر یہ اتنی بڑی خبر تھی تو اچھا یہاں پہ یہ ہے، تھوڑا سا گھما پھرا کے رومنی کالز ٹرمپس فائرنگ a threat to accountable democracy. تو CNN پہ ہمیں یہ ایک چھوٹی سی خبر نظر آتی ہے کہ ٹرمپ نے جو فائر کیا ہے وہ ایک ٹھیک ہے کہ وہ ایک بڑی بات ہے، لیکن یہ BBC پہ، یہ BBC کی مین خبر ہے آج کی. سب سے بڑا کنسرن بھی BBC کا یہی ہے. جبکہ باقی طرف دیکھیں تو BBC جو ہے وہ یورپ، جیسے مثلا اسپین میں کرونا وائرس ہمیں پتہ ہے کہ کافی بڑھا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ اسپین میں اتنے سارے فلیٹس کیوں ہیں، اس کے اوپر زیادہ انٹرسٹ ہے ان کا. کرونا وائرس کو انہوں نے اسپین کے لیے اتنا بڑا تھریٹ نہیں سمجھا ہوا ہے. یہاں پہ جیسے اب کچھ خبریں کرونا کے بارے میں جیسے آ بھی گئیں، جیسے اٹلی ریسٹرکشن ایزنگ رسک. تو یعنی مثلا یورپ کے جو کنٹریز ہیں وہ کرونا کا بڑے اچھی طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ریسٹرکشن کو ایز کر رہے ہیں، یعنی کوئی خرابی وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ بڑے اچھے حالات ہیں اور وہاں چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. کرونا از ڈرائیونگ ریولوشن ٹریول. تو کرونا جو ہے وہ ٹریول میں ایک ریولوشنس پیدا کر رہا ہے. یعنی مثلا تو ریولوشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ریولوشن پازیٹیو ہوتا ہے جنرلی، یعنی اس سے کوئی اچھائی نکلتی ہے، کوئی اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ابھی تک ہمیں
یہ نہیں پتہ چلا کہ کورونا کی وجہ سے یورپ کو کوئی پرابلم بھی ہو رہا ہے۔ کورونا میں یورپ جو ہے بڑے مزے میں ہے۔ سویڈن میں لوگ ماشاءاللہ سن شائن انجوائے کر رہے ہیں، ان کو کورونا سے کوئی ڈر نہیں ہے، انہوں نے ایک نیا نارمل بس اڈیپٹ کر لیا ہے۔ تو یعنی اچھا، US ڈپارٹمنٹ اسٹور جے سی پینی فائلز فار بینکرپسی، ٹھیک ہے جی، یہ ایک خبر انہوں نے امریکہ کے بارے میں ہمیں بتا دی۔ کورونا جو ہے وہ جرمنی کی اکانومی کو تھوڑا سا ریسیشن میں لے جائے گا، تو ریسیشن میں تو بہت چیزوں کو لے کے جائے گا۔ ہاؤ لاک ڈاؤن از ہیلپنگ بیز، تو لاک ڈاؤن جو ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہے لیکن نیچر کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہے، تو اس کو پھر اسی طرح سے چلاتے رہنا چاہیے تاکہ نیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیل کر لے۔ کرونا وائرس از چینجنگ NHS ٹیکنالوجی، تو کرونا وائرس جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل تو کر رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے، تبدیلی سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے الکوہل پینے والوں کو بھی کچھ دنیا میں مسائل ہو رہے ہیں، یعنی کرونا وائرس کے جو اپنے مسائل ہیں، یورپ میں جو اتنے مسائل ہیں وہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئے ابھی تک صحیح طرح سے، لیکن اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑے سے مسائل ہو رہے ہیں، لیکن کرونا خود شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کرونا وائرس میں نیور گو اوے WHO، تو کرونا کبھی جانے والا بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جی آپ اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ کار انڈسٹری کو کیسے ریکور کرنا ہے، افریقہ جو کیسے کلیننگ کر رہا ہے۔ جب ایک جو انگلینڈ کی خبر آئی بھی یہاں پہ، پہلی جو مجھے نظر آئی بیچ میں شاید کچھ گزری ہوں گی، تو وہ انگلینڈ ایزز لاک ڈاؤن رولز، سو یعنی بتانے کا مطلب یہ کہ انگلینڈ میں چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، ویسے اب یہاں پہ جو کہ یہ اردو لکھی ہوئی ہے، اردو آپ میں سے جو پڑھ سکتے ہیں، پاکستان میں 39 اموات جو ہے، تو پاکستان میں تو بتا دیا کہ جی پاکستان میں کورونا کے حالات بڑے خراب ہو گئے، 39 لوگ مر گئے ہیں، لیکن برطانیہ میں کورونا کی وجہ سے لوگوں کو کیا مشکل ہو رہی ہے وہ ہمیں یہاں کہیں سے نہیں پتہ چل سکا، اور ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یورپ میں لوگ کورونا سے کی وجہ سے کوئی ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو۔ امریکہ میں بہرحال ڈپارٹمنٹ اسٹور جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ ہر جو خبر کی ایجنسی ہے یعنی جے سی پینی جو ہے وہ بند ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ہم چائنیز جو کہ خود امریکہ کے مین سب مسائل کی وجہ جو ہے وہ کورونا کے مسئلے کی وجہ جو ہے وہ چین ہے، تو اب ہم چینی خبر ایجنسی کو دیکھتے ہیں، تو شی کال فار مور انٹرنیشنل سپورٹ فار افریقہ کووڈ-19 فائٹ، تو یہاں چین جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ میٹنگ تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو چائنا سپورٹس UN WHO پلئنگ ڈیو رول ان گلوبل اینٹی ایپیڈیمک کوآپریشن، تو CNN پہ یہ لگتا تھا کہ جی چائنا تو مین ریزن ہے، اور چائنیز جو ہیں وہ انہوں نے سب سے زیادہ مسئلہ کیا ووہان میں۔ ابھی تک وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ووہان کے لوگوں نے جھوٹ کیوں بولا تھا، جبکہ جب ہم چائنیز کے اوپر آئے ہیں تو چائنا تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو ساری دنیا کی مدد کر رہے ہیں کورونا کے خلاف۔ صحیح، جو انہوں نے ایک سلائڈر یہاں پہ لگایا ہوا ہے، تو ترکی میں کورونا تھوڑا سا آ گیا، لیکن دنیا میں لوگ پہاڑوں پہ بھی چڑھ رہے ہیں، دنیا میں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ لوگ بڑے آرام سے جو ہے وہ پہاڑ سر کر رہے ہیں۔ چائنیز میڈیکل ایکسپرٹ پرووائڈ گائیڈ فار چائنیز کمپنی ان الجیریا، تو چائنا جو ہے وہ لوگوں کی کووڈ-19 کے خلاف ہیلپ کر رہا ہے۔ تو چائنا کے اندر کچھ رپورٹس بھی آئی ہیں، چائنا نے ایک یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک یعنی ایک اچھی بات جو تھوڑی سی نظر آتی ہے بہرحال، کہ
کہ انہوں نے اپنے مین پیج کے اوپر اپنی بھی خبر دی. تو یہ ایک تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ایک اوپننس کو شو کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے اندر بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی باقی خبریں دیکھیں تو چائنا فائٹ اگینسٹ نوول کورونا، گلوبل فائٹ اگینسٹ، تو اس میں یہاں سے جو میسج آ رہا ہے کہ وہ گلوبل فائٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہم، چائنا جو ہے وہ کورونا کو دنیا بھر میں مدد کر رہا ہے لوگوں کی، تاکہ وہ کورونا کو سپریس کر سکیں، وہ کورونا کے خلاف کام کر سکیں. جبکہ جب امریکہ کی وہ دیکھیں تو بالکل ایک ہمیں مختلف قسم کی چیز نظر آتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ خبریں پڑھیں تو اب یہ انہوں نے 4 خبریں ساتھ ساتھ لگائی ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ میڈیا کی جو میں آپ کو وہاں پہ بھی چیز دکھائی تھی کہ یہ یو ایس نیوز CNN پہ انہوں نے خبروں کو آگے پیچھے کر کے ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیں، یہ بڑا ایک اچھا کنٹراسٹ بنا ہے کہ 8 پیشنٹ ڈسچارج کیے گئے ہاسپٹل سے، جبکہ 5 نئے کیس رپورٹ ہوئے. تو اس طرح سے آپ خبروں کو ساتھ ساتھ لگا کے، یعنی اب آپ نے اپنے بارے میں ایک تھوڑی سی بری خبر بھی لگائی اور ایک اچھی خبر بھی لگائی. تو اس طرح سے آپ ایک میسج دیتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کو، ہم نے اپنے پاس اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ ہمارے قابو سے باہر نہیں ہے. یعنی کہنے والا کہ ہمارے پاس سے لوگ زیادہ ریکور کر رہے ہیں، لوگوں کو کم جو ہے وہ 85% آف چائنیز میڈیکل سروسز ریزیومڈ. یعنی ایک اپنے یہ شو کرنا کہ جی ہم نے اپنے پاس نارمیلسی لے آئے ہیں، دوبارہ ہمارے پاس چیزیں ساری واپس ٹھیک ہو گئی ہیں. چائنیز ہیلتھ آفیشلز وارنس آف سم تھنگ. تو یہ تو چلیں ٹھیک ہے. ہوتن جیٹ ٹریڈنگ مارکیٹ شنجیانگ ری اوپنس. تو یعنی مارکیٹس جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہی ہوں. اب یہی خبر جب اچھا یو ایس کے بارے میں جو ایک واحد خبر نظر آئی، یعنی چائنا نے یہاں تو یہ شو کیا کہ چائنا کو اپنی چیزوں کے بارے میں بھی فکر ہے اور چائنا کو گلوبل دنیا کی بڑی فکر ہے، جو کہ ہمیں CNN پہ نظر نہیں آیا کہ امریکہ کو نہ تو اپنی فکر ہے نہ ان کو گلوبل فکر ہے. امریکہ جو ہے وہ لگا کہ وہ صرف زیادہ رشیا اور چائنا اور یعنی نیگیٹو چیزوں کے پیچھے ہے زیادہ. لیکن جب یہ ورلڈ کی طرف آئے تو انہوں نے پھر یہ امریکہ کی جو نیگیٹو پہ خبر ہے، یعنی جیسی پینی کی بینکرپسی ڈیو ٹو پینڈیمک، یعنی یہ خبر ہمیں BBC پہ بھی ملی اور یہ خبر چائنیز کے پاس بھی ملی. لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ خبر CNN پہ نہیں ہے. اس کو میں اگر CNN پہ سرچ کرتا ہوں تو یہ جیسی پینی کے نام سے ان کے مین پیج پہ کوئی خبر ہی نہیں ہے. اس کی اگر ہم سرچنگ میں جاتے ہیں، ہم CNN کی ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں تو CNN کی ویب سائٹ پہ جیسی پینی کے بارے میں جو آخری خبر ہے، فروری کی خبر ہے وہ، اور وہ ایک پازیٹیو خبر ہے. دا بیسٹ پریزیڈنٹ ڈے سیل 150+ ڈیل. یعنی جیسی پینی کے بارے میں ایک اچھی خبر ہے CNN کے اوپر. اور یہ جو 2 خبریں، یہ جو خبر 2 اتنے بڑے بڑے چینل پھیلا رہے ہیں کہ جیسی پینی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، یہ خبر خود CNN کو نہیں پتا. اچھا، برطانوی اخبار پہ برطانیہ کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن چائنا نے ہمیں بہرحال بتا دیا کہ جی UK COVID-19 ڈیتھ رائزز ٹو 34,000. another 468 پیشنٹ آئیز. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 468 یہاں پہ بندے مرے برطانیہ میں. یہ خبر چونکہ ایک دن ہی کی ہوتی ہے، ایک دن میں مرے ہوں گے یہ، وہ انہوں نے نہیں بتایا. لیکن BBC نے ہمیں یہ ضرور بتا دیا کہ پاکستان میں 39 لوگ مر گئے ہیں. تقریباً 10 گنا چھوٹا نمبر ہے. یہ 10 گنا چھوٹا نمبر انہوں نے رپورٹ کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے ملک کا ایک بڑا نمبر رپورٹ نہیں کیا. ترکی میں بھی جو ہے وہ COVID-19 پھیل رہا ہے. یہ خبر چلیں چائنا نے ہمیں تھوڑی سی بتائی ہے. تو جیسی پینی جو ہے وہ بینکرپسی فائل کر رہا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ خیر ہمیں جو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ پھر بھی چائنیز وومن نیشنل فٹ بال ٹیم اٹینڈس ٹریننگ سیشن ان سوشو. یعنی اب چائنا تو فٹ بال کے سیشن بھی کر رہے ہیں، پارکس میں جا کے کھیل کود رہے ہیں، دوڑنے لگا رہے ہیں. ان کو اتنا مشکل ہے، ان چیزوں کو اپنے پاس بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا ہے، چیزیں ان کی کنٹرول میں ہیں، ان کے پاس کم کیس آ رہے ہیں، زیادہ لوگ وہاں پہ ریکور ہو رہے ہیں. تو ایک چائنا کے بارے میں تو ایک بہت پازیٹیو اور دنیا کے بارے میں ایک جنرل سا ویو. اور جو کہ ہمیں ایک جو چیز ہمیں اس میں اچھی لگی مجھے وہ یہ کہ چائنا کے بارے میں جو خبریں ہیں، یعنی مثلا 2 کیسز رپورٹ ہوئے یا 5 کیسز رپورٹ ہوئے، تو انہوں نے چائنا کے بارے میں خبر بھی دی ہے، جبکہ ہمیں نہ بی بی سی پہ یہ چیز نظر آئی. یعنی بی بی سی کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ برطانیہ کے اندر کوئی خطرہ ہے. ان کی اندر کی خبروں میں ضرور ہوگا، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ چیز کہیں پہ بھی نہیں مینشن کی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی مین اس پہ، جیسا کہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ اسپین میں وہ فلیٹ اتنے سارے کیوں ہیں، پولش بشپس کو ایک پرابلم پڑا ہوا ہے، تو وہ تو چلو ان کو ایک پرابلم ہے، وہ ہم اس کی کیا کریں. لیکن برطانیہ کے بارے میں ایک جنرلی اچھی نیوز کہ جی ریسٹرکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. اور باقی دنیا کے بارے میں ایک تھوڑی سی نیگیٹو نیوز. اور اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ جو ایک نیوز ان دونوں پہ چل رہی ہے جیسی پینی کی، وہ نیوز سی این این پہ ہے ہی نہیں. یعنی جیسی پینی جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، وہ اتنا بڑا اسٹور ہے امریکہ کا، لیکن وہ شنوا کو اور بی بی سی کو تو پتہ ہے، لیکن وہ خبر سی این این کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور ہم اخبار دیکھ لیتے ہیں، الجزیرہ. تو الجزیرہ نے بھی تھوڑا سا اسٹارٹ جو ہے وہ کرونا ہی کو ویلیو دے کے کیا کہ جی کرونا جو ہے وہ برازیل میں اب بڑھ رہا ہے اسپین کے مقابلے میں، تو یعنی وہ ساؤتھ امریکہ کی طرف اب اس کا زور جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. ٹرمپ نے فائر کر دیا اپنے واچ ڈاگ کو. یہ خبر جو ہے یہ خبر ہمیں صرف یہاں شنوا پہ شاید نہیں ملی. اچھا نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہے. اچھا ٹرمپ نے جو اپنے واچ ڈاگ کو فائر کیا، یہ واحد خبر ہے جو کہ ہر اخبار میں موجود ہے. باقی خبریں جو ہیں وہ سب نے، تو ٹرمپ کا اپنے واچ ڈاگ کو فائر کرنا جو ہے یہ ایک گلوبل خبر ہے، لیکن باقی خبروں میں تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ ہیں تو کسی ایک جگہ پہ نہیں ہیں. کورونا وائرس ایکسپوزر ریئل ریزن بیہائنڈ فرانسز برقع بین. تو ابھی تک کچھ لوگوں کو برقع بین اور کورونا وائرس کے درمیان کو ریلیشنز ابھی بھی مل رہے ہیں. اسائلم سیکر ڈاکٹر پریپیئرز فار کورونا وائرس ان یو ایس. تو اسائلم سیکر جو ہیں وہ یو ایس جانے سے پہلے آپ کورونا کے لیے تیار ہو کے جائیں. یو ایس کے حالات جو ہیں وہ اب یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے الجزیرہ کہ یو کے جو ڈپرائیوڈ ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 4 ٹائمز لائکلیئر ہیں کہ ان کو کووڈ-19 ہٹ کرے گا. یہ بات ہمیں بی بی سی نے لیکن نہیں بتائی. اچھا ایک خبر انہوں نے تھوڑا سا لوکل گلف کی بھی دی کہ جی کرونا وائرس پینڈیمک جو ہے وہ قطر کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ایفیکٹ کر رہا ہے. لیکن اس کو اگر ہم جنرل دیکھیں تو ہمیں مزے کی بات یہ نظر آئے گی کہ الجزیرہ پہ بھی یہ لوکل نیوز بہت کم ہے. یعنی کہ جس اخبار کا جس ریجن سے مین تعلق ہے وہ اس ریجن کے بارے میں سب سے کم خبر دیتا ہے. یعنی الجزیرہ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کرونا جو ہے وہ اسپین سے برازیل آگے نکل گیا، لیکن گلف میں کیا ہوا وہ چیز ان کی کوئی مین خبر نہیں بنا سکی. ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دن گلف میں کوئی ایسی خاص بات نہ ہوئی ہو، یعنی لیکن جنرل ابھی ہم نے جو 4 اخبار دیکھے
تو ان سب میں ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ CNN کو یہ فکر ہے کہ چائنیز میں ووہان نے سچ نہیں بولا، الجزیرہ کو یہ فکر ہے کہ برازیل اور اسپین میں ایک کورونا کی جنگ میں برازیل آگے نکل گیا ہے، چائنیز نیوز ایجنسی جو ہے اس نے چائنیز کی اپنی خبریں دی ہیں، لیکن وہ ساری خبریں جو ہیں وہ پازیٹیو خبریں ہیں، چائنا دنیا کی مدد کر رہا ہے، چائنا سب سے آگے ہے، چائنا یہ کر رہا ہے، چائنا وہ کر رہا ہے، اور جو نیگیٹو خبر بڑی خبر دی ہے وہ ترکی کے بارے میں، اپنی خبریں بھی دی ہیں چائنا نے اپنے آپ کو تھوڑا سا امپارشل دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے BBC کی مین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹرمپ نے اپنے واچ ڈاگ کو فائر کر دیا۔ BBC نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ برطانیہ میں لوگوں کو کتنا خطرہ ہے، BBC یہ بتا رہا ہے کہ جی یورپ میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں، سویڈن میں یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں مثلا، اور اسی طرح سے جیسی پینی کی خبر جو ہے وہ خود امریکی اخباروں میں یعنی نہیں ہے۔ تو ایک مقصد اس ویڈیو بنانے کا اور ایک مقصد ان اخباروں کو دیکھ کے تھوڑا سا یہ بتانے کا کہ یعنی ہم اس وقت ایک کورونا پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، لیکن یعنی جس میں ہم یہ خود اس میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں کہ بڑی ساری چیزوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹریول کے طریقے تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ میں شاید امپرومنٹ آ رہی ہے، اور وائلڈ لائف کو فائدہ ہو رہا ہے مثلا، لیکن تبدیلی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہمارا میڈیا جو کہ لوگوں کے ذہن کو سب سے زیادہ یا تو وہ کرپٹ بھی کر سکتا ہے اور ذہن کو بنا بھی سکتا ہے، ایک اچھائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، برائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہا ہے، یعنی مثلا میڈیا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، میڈیا اسی طرح سے چلے گا، یعنی ہر چیز ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہے، جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میڈیا اپنی دنیا میں بالکل مزے میں ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کورونا سے کوئی مرتا ہے یا کوئی بچتا ہے۔ انہوں نے اپنے جو اصول اور ضوابط بنائے ہوئے ہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کے، وہ انہی کے اوپر ہی چلنے کو بس تیار ہیں، اور وہ انہی کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ایک میڈیا کا پرسپیکٹیو، ایک سوشل چیز، میں سوچا کہ میں ایک سوشل چیز کے اوپر بھی ایک تھوڑی سی ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں۔ تو چینل میرا دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، امید ہے آپ کو میری اور ویڈیوز بھی پسند آئیں گی۔ اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں، السلام علیکم۔